اس میں بے تحاشا ظلم اور بربریت اور ناانصافیوں کا ایک بڑی لمبی داستان ہے. تو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں صحافی حضرات سے کہ تھوڑا ہم پہ بھی قبائلی حضرات پہ بھی توجہ دی جائے. سب سے پہلے میں خاص کر ضلع خیبر کے حالات پہ گفتگو کروں گا. ہم نے بہت اذیتیں جھیلی ہیں اور یہ ہے کہ تقریباً 20 سال سے ہمارا علاقہ حالات جنگ میں ہے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج یہاں پہ امن آئے گا، کل آئے گا، لیکن 20 سال گزر گئے، ہمارے علاقے میں ابھی تک امن قائم نہیں ہوا. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ میں یہ کہوں گا کہ ڈیور لائن پہ جو باڑ لگے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں تحفظ نہ دے سکا. آئے روز ٹارگیٹ کلنگ ہے، امن و امان کا مسئلہ ہے. لیکن جب ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ 2004 سے پہلے قبائلی اضلاع میں نہ کوئی فوج تھا نہ کوئی پولیس تھے، لیکن وہاں پہ امن قائم و دائم تھا. رشیا کے انقلاب میں بھی وہاں قبائلی اضلاع میں کوئی ایسی واقعہ رونما نہیں ہوا کہ ہم آپ کہہ سکیں کہ وہاں پہ یہ کچھ ہوا ہے. ہم یہاں برملا یہ کہتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را ہمارے قبائلی اضلاع میں امن قائم کرو. اگر آپ لوگ امن قائم نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ جس طرح 60 سالوں سے ہم نے وہاں پہ امن قائم کیا تھا، تو ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں یہ علاقہ چھوڑ دیں تو ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ وہاں پہ امن قائم ہوگا. ایک بات میں ضرور یہ کہوں گا کہ وہاں پہ ہمارا کوئی روزگار نہیں. جب روزگار نہیں تو دہشت گرد ضرور پیدا ہوں گے، امن و امان نہیں ہوگا تو دہشت گرد ضرور پیدا ہوں گے، تعلیم نہیں ہوگا تو دہشت گرد ضرور پیدا ہوں گے. جب وہاں پہ آپ کا صحت کی سہولت نہیں ہے تو دہشت گرد ضرور پیدا ہوں گے. وہاں پہ روزگار کے ذرائع نہ ہو تو دہشت گرد ضرور پیدا ہوں گے. جہاں اس لیے کہ وہاں پہ ایسے عناصر جو پاکستان دشمن عناصر ہیں وہ پھر اپنا طریقہ آزماتے ہیں اور لوگوں کو پیسے کے ذریعے تھوڑے پیسوں کے ذریعے اپنے ساتھ ملا دیتے ہیں. میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں صحت ہسپتالوں کا نظام جو تباہ و برباد ہے اس کو بحال کرو. اسکولوں کا نظام جو تباہ و برباد ہے ان کو بحال کرو. وہاں پہ روزگار مہیا کرو. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ نہ ابھی تک کوئی روڈ بنا ہے، نہ اسکول بنا ہے، نہ اسپتال بنا ہے، نہ کالج بنی ہیں. اور وہاں پہ ہمارے بچے بغیر تعلیم کے بڑے ہوئے ہیں. اور اگر وہ بچوں کو ہم تعلیم نہ دے سکے تو وہ بھی دہشت گردی کی راہ پہ چلیں گے. تو وہاں پہ سب سے پہلے جو انہوں نے یہ ہمیں حکومت نے اس وقت کہا تھا کہ ہم آپ کو روزگار دیں گے اور آپ کو 25,000 نوکریاں ان نوجوانوں کو دیں گے، لیکن ابھی تک ان کو نہیں دیا. ان کو نوکریاں دیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علاقے میں ایسا گھر نہیں ہے کہ اس کو مسمار نہ کیا ہو، اس کو جلایا نہ ہو، اس کو گرایا نہ ہو. اور اس وقت کے سروے کے مطابق تو ان کے لیے حکومت نے 4 لاکھ روپے اعلان کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ 8 سالوں میں وہ 4 لاکھ روپے ابھی تک حکومت نے نہیں دیے ہیں. جتنے بھی سروے ہوئے ہیں ان کے لیے وہ 4 لاکھ مہیا کیا جائے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا وہاں پہ ہے کہ تیرا میدان مرکز، جس کو باغ مرکز کہتے ہیں، وہاں پہ ہمارے پورے تیرا کے لیے بہت بڑا مسجد بنا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ سیکورٹی فورسز نے اس پہ قبضہ کیا ہے.
یہ خدا کا گھر چھوڑ دو، اپنے لیے کوئی اور بندوبست کرو تاکہ اس میں مدرسہ چلے، اس میں نماز لوگ پڑھے، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ ابھی بھی لوگ وہاں پہ احتجاج پہ ہیں کہ ہمارے لیے تیرا مسجد کو خالی کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو مرجر کے دوران جو وعدے کیے تھے، NFC ایوارڈ دیا تھا، لیکن 8 سال گزر گئے، ہمیں ہمارے 8 بلین روپے بنتے ہیں، ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ 8 بلین روپیز کہاں چلے گئے۔ حکومت جو صوبائی حکومت کے پاس جو پیسے جمع ہوتے ہیں، ہمیں وہ بتایا جائے کہ ہمارے سابقہ فاٹا میں ان پیسوں کو کہاں انہوں نے لگایا ہے، اگر نہیں لگایا ہے تو پھر وہ رقم قبائلی اعضاء پہ لگایا جائے۔ NFC ایوارڈ پہ جتنے بھی ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے ان کے ابھی تک کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ دنیا بھر میں آپ اگر دیکھیں، جو علاقہ پسماندہ ہوں وہاں پہ ٹیکس نہیں ہوتے ہیں، جب تک وہ دوسرے ضلع یا صوبے کے برابر نہ ہوں کوئی ملک وہاں پہ ٹیکس نہیں لگایا جاتا ہے، بلکہ اس کو فیسلٹی دیتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے جو حکمران ہے یا جو پالیسی میکر ہے، ابھی ہمارے گھر مسمار پڑے ہیں، ہمارے بازار مسمار پڑے ہیں، اوپر سے انہوں نے ٹیکس کا اعلان کیا ہے کہ ہم سابقہ فاٹا پہ ٹیکس لگائیں گے اور فاٹا پہ بھی ٹیکس لگائیں گے۔ ہم بالکل ٹیکس کو مسترد کرتے ہیں اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹیکس وہاں پہ لگائیں جہاں پہ آپ وہاں پہ ترقی ہو۔ آپ ہمیں اسلام آباد کے ساتھ ملا کر ہم پہ ٹیکس لگاتے ہوں تو یہ شرم کی بات ہے۔ اس کے علاوہ یہ موجودہ ہمارا گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب، جو ابھی مجھے یہ محسوس ہوا کہ حیات محمد خان شیرپور کے بعد اگر کوئی گورنر ہمارا آیا ہے تو وہ فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں۔ ابھی ہر گھر میں، ہر کارکن کے گھر میں جاتا رہتا ہے، ہر کارکن کے ساتھ زمین پہ بیٹھتا ہے، ہر کارکن کے غم خوشی میں شامل ہے۔ تو ہم اس کو ابھی ہمارا وہ یاد حیات محمد خان شیرپور کا جو یاد تھا، ابھی فیصل کریم کنڈی نے انہوں نے یاد دلایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں وزیر اعلیٰ صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را ایسے حالات میں جو صوبہ پورا پختونخوا صوبہ دہشت گردی کے لپیٹ میں ہیں، ان کا روزگار خراب ہے، تو آپ مہربانی کر کے اس صوبے کی تعمیر نو پہ توجہ دے دیں اور اس چیز پہ توجہ نہ دے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ جو گرشتہ ہے وہ برستہ نہیں ہے۔ اور میں یہیں سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر گورنر صاحب کے لیے ہمارے طرف سے کبھی بھی اور جب بھی ضرورت پڑے، ہم گورنر صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور آگے صفوں میں انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اور دوسری آخر میں یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ ہمارے لیے کاروبار کے لیے ایک بہترین ذریعہ، اور یہ برملا کہتا ہوں کہ اگر میں یہی برملا کہتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے لیے سینٹرل ایشیا کا روٹ کھولے، تورخم کا گیٹ کھول دے اور دوسرے قبائلی اضلاع میں جو سینٹرل ایشیا تک روڈ جاتے ہیں اس کو کھول دے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں کوئی غریب بندہ نہیں رہے گا، یہاں سے تجارت ہوگی، آنا جانا ہوگا، اور یہ جو لوگ ہیں یہ کاروبار، بلکہ پختونوں نے ہمیشہ کاروبار کیا ہے اور یہ کاروبار کریں گے۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ میرے پاس میڈیا کے دوستوں کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا، اور اس پریس کانفرنس میں آپ سب دوست موجود ہیں۔ صدر صاحب نے جو بنیادی باتیں تھی اس پریس کانفرنس کی وہ سب آپ کے سامنے رکھ دی، لیکن میں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم خیبر سے، ہمارا تعلق ہے ضلع خیبر سے، اور مجموعی طور پر پورا سابقہ فاٹا جو ہے جس کو اب زم اضلاع کہا جاتا ہے، 2018 میں جب یہ سابقہ فاٹا خیبر پختونخوا میں ضم ہوا تو اس وقت جس کمیٹی نے یہ سفارشات مرتب کیے تھے کہ سابقہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا جائے، یعنی سرتاج عزیز کمیٹی،
تو اس کمیٹی نے چند سفارشات بھی اس انضمام کے ساتھ رکھے تھے کہ ان سفارشات پر بھی عمل درآمد ہونا ضروری ہے۔ تو اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم وفاقی حکومت سے بجٹ سے پہلے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں 6 سال ہو گئے ہیں کہ ہم خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکے ہیں، لیکن ان سفارشات پر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ 10 سالوں میں 100 ارب روپیہ سابقہ فاٹا کے تمام اضلاع پر لگانے کی بات کی گئی تھی۔ پچھلے 6 سالوں میں وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کے ضم اضلاع میں کتنے ترقیاتی پروگرام کیے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کیا ہے وہاں کے عوام پر، وہاں کے ہسپتالوں پر، وہاں کی تعلیمی اداروں پر۔ تو یہ ہمارا بھرپور مطالبہ ہے کہ ان سفارشات پر عمل درآمد کیا جائے جو سفارشات سردار عزیز کمیٹی نے مرتب کیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انضمام کے وقت ہمارے ساتھ ایک اور بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ 3% NFC وارڈ میں سابقہ فاٹا پر خرچ ہوگا۔ اب المیہ یہ ہے کہ پورے ملک میں پچھلے چند سالوں سے سرے سے NFC وارڈ ہی پیش نہیں کیا گیا، لیکن ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پچھلے 40 سالوں میں سابقہ فاٹا کو جن جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے اس دوران، وہاں پر جو بربادیاں کی گئی ہے اس دوران، لوگوں کے کاروبار برباد کی گئے ہیں اس دوران، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا گیا ہے اس دوران، اب کم از کم سابقہ فاٹا کے عوام پر مرکز وفاقی حکومت رحم کھائے اور جو حق بنتا ہے انضمام کے وقت جو بنیادی سفارشات تھے ان پر مکمل عمل درآمد، چاہے وہ 100 ارب روپے کی 10 سالوں کی جو مدت تھی وہ ہے، اور چاہے وہ NFC وارڈ میں 3% جو حصہ ہے اس کے حوالے سے ہے۔ تو یہ ہمارا حق ہے اور یہ حق ہمیں دیا جائے۔